تو بہرحال، اور پچھلی کلاس میں یہ بھی بات ہوئی تھی کہ جو یہ سیرت ہم لوگوں نے کمپلیٹ پڑھا ہے اس کا آؤٹ کم کیا ہونا چاہیے؟ امیڈیٹ اس کا آؤٹ کم یہ ہونا چاہیے کہ درود شریف میں اضافہ ہو جائے، امیڈیٹ، مطلب بنا، باقی تو آپ کی پوری زندگی جو ہے فالو کرنے کا جو ہے حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اسوۃ الحسنہ، لیکن اگر کوئی درود شریف میں بھی اضافہ نہیں کر پا رہا ہے تو مطلب کہ وہ پھر کیا کر پائے گا؟ جو سب سے بڑا بخیل کہا گیا ہے نا، جو میرا نام آنے پر جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم نہ بولے، اس سے بڑا کنجوس کی خرچہ بھی نہیں کرنا ہے اور احسان کو بھی نہیں سمجھتا ہے، ایک بار زبان ہلاتا بھی نہیں۔ تو اسی موضوع کو آج سمجھا جائے۔ اس کے بعد جو یہاں پہ لکھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آیت یاد رکھ لیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 56، ٹھیک ہے؟ احزاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب جو جنگ خندق ہوئی تھی مدینہ میں، مدینہ کو 10,000 لوگوں نے گھیر لیا تھا، غطفان کے اور ابو سفیان لے کے آئے تھے رضی اللہ عنہ، مکہ سے 6,000 کا لشکر، 4,000 کا، غطفان کا 6,000 کا، اور یہ ساری سازش پھیلائی ہوئی تھی یہودیوں کی جو خیبر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو خندق کھودی گئی اور اس میں ہوا کہ نہ صرف غطفان یہودی اور مشرکین مکہ بلکہ اور بھی قبیلے شامل ہو گئے۔ تو جب کوئی ڈیفرنٹ نیشنز یا قوم یا لوگ کسی ایک کو تباہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو اس گروپ کو احزاب کہا جاتا ہے، یعنی کلیکشن آف ڈیفرنٹ قبیلہ، پیپل یا کنٹریز یا نیشنز فار ڈسٹرائنگ اور فار اے کامن پرپز، تو اس کو احزاب کہتے ہیں۔ تو سیرت کی کتاب میں تو جنگ خندق، خندق لفظ عربی لفظ ہے، ٹھیک ہے، خندق ٹرینچ، کھائی، ٹھیک ہے، خندق عربی لفظ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو احزاب کا نام دیا، سورہ احزاب، اور اس کے اندر پورا واقعہ ہے۔ سورہ کو آپ لوگ پڑھیں ترجمہ ایک بار پڑھتے جائیں تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی بھی ایک ٹاپک اس میں جو ہے چھوڑنے لائق، سمجھ رہے؟ میں جب یہ آیت نکال رہا تھا تو کچھ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کسی چیز کو ایسی ہے جو نہ بتایا جائے اس سورہ کو ضرور، کیونکہ وہ ایسا مسئلہ تھا کہ 1200-1500 یا کہیں آتا 300 یا 700 مسلمان صرف مدینہ میں جو سعلہ پہاڑ ہے، سعلی کی پہاڑی، اس پر تھے، اور سامنے خندق، اور سارے منافق جو قرآن میں ہے کہ لوگ آ کے آپ سے اجازت لے کے جا رہے تھے، 1 مہینے تک تیر اندازی ہو رہی خندق کے اس طرف، اب سمجھ لیں کہ بڑی فوج آپ کی کچلنے کے لیے اور تیر اندازی ہو رہی ہے، اور لوگ یہاں پر جو ہے بہانے بنا کے جا رہے ہیں کہ حضور گھر میں بیوی بچے ہیں، جانا ہے، منافق اور لوگ۔ تو ایک دم سے مسلمانوں کی اب پیچھے بنو قریظہ بھی اندر ہی ہے جو کھانا پہنچا رہا ہے یہودیوں کو باہر، بنو قریظہ، اس کے بعد بنو قریظہ کی جنگ ہوئی، 700-800 لوگوں کو گردن کاٹ کے زمین میں گاڑ دیا گیا یہودیوں کو۔ تو دونوں طرف سے لگتا تھا کہ اب کرش ہو جائیں گے، اب مدینہ تباہ ہو جائے گا، مدینہ بچنے والا نہیں ہے، ایک دم جان گلے تک آ گئی۔ تو وہ دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر عوراتنا و آمن روآتنا، ٹھیک ہے، وہ دعا پڑھی، اور دعا کا یہ کرنا ہوا، اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوا کہ ایسی آندھی چلی کہ پورا ان کا ٹینٹ وینٹ اڑ گیا، اور جو ہے افراتفری میں پورے جو ہے یہ ابو سفیان وغیرہ سب اپنا خیمہ لے کے بھاگے وہاں سے، اور جو لوگ گئے تھے، حضرت حذیفہ بن یمان، ایک چادر خالی لنگی پہنی تھی، کڑاکے کی سردی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کون ہے جو خندق ادھر جا کے دشمن کی خبر لائے گا؟ حضرت حذیفہ کا بیان تفسیر ابن کثیر میں آتا کہ ہم لوگ کوئی ہاں بول ہی نہیں رہے تھے، اتنی شدید ٹھنڈ تھی۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر پر آ کر کھڑے ہو گئے، بولے حذیفہ تم جاؤ، تو پریشان کیا، میں اتنی سردی، میرے لنگی پہنا ہوا کوئی کپڑا نہیں ہے، ہم نے تو 4-4-5 جیکٹ پہن لیتے ہیں، مفلر اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور مجھے لگنے لگا کہ جیسے میں کسی گرم انگ لے کے چل رہا ہوں، گرمی ایک دم لگ رہی ہے، اور پھر بھاگتے بھگاتے پہنچے، اور وہاں ابو سفیان نے شور مچایا کہ دیکھو دشمن کا کوئی آدمی ہمارے پیچھے نہ آگے، اپنے ساتھی کی پہچان کرو۔ یہ اتنے سمجھدار تھے، انہوں نے جھٹ سے بازو والے کا ہاتھ پکڑا، بولا تمہارا کیا نام ہے؟ اس سے پہلے ان سے کوئی پوچھے، انہوں نے جو ہے سوال کر لیا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ بولا میں مکہ کا ہوں، فلانا ہوں۔ تو پھر یہ لوٹتے وقت کہا کہ میں نے چتکبرے گھوڑوں پر لمبے لمبے گھڑ سواروں کو دیکھا، فرشتوں کی فوج کو دیکھا انہوں نے۔ تو بہرحال یہ احزاب کا ایک دم سے جو ہے نا جان نکالنے والا واقعہ تھا کہ مومنوں کی ہوائی گل ہو گئی کہ اب ہم لوگ دونوں طرف سے مطلب گھر کے سامنے آپ کے 10,000 لوگ
ہتھیار بند کھڑے ہیں اور گھر کے اندر بھی اس کا چور بیٹھا ہوا ہے. اب بچنا، اب خندق کو کتنی دیر آپ 5 فٹ 5 میٹر لمبی ہے، کتنی دیر آپ روک پائیں گے؟ اور 1 مہینے سے دفاع کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ 2 دن دشمن ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. 1 مہینہ جانتے ہیں، 1 مہینہ بہت بڑی ڈیوریشن ہوتی ہے. تو اس سورہ کے اندر ہر ایک ٹاپک سے، تو قرآن کا ہر ایک ٹاپک جو ہے اپنے میں بہت اعلیٰ ہے، اس کو آپ کسی کو کم یا زیادہ نہیں کہہ سکتے. لیکن اس سورہ کے اندر آیت نمبر 56 میں یہ بات آئی. اب یہاں پر آتا ہے، ہم لوگ اس کا ترجمہ جانتے ہیں، کچھ اور دیکھیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو ہے اپنے نبی پر جو ہے آپ پر جو ہے یہ صلاۃ بھیجتے ہیں، یصلون علیہ. اسی سے ملتی جلتی ایک اور آیت ہے سورہ احزاب کی، دیکھا جائے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. معنی کلیئر ہے نہیں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو. آیت نمبر یہ 41 ہے سورہ احزاب. اس کو کیوں لائے ہیں؟ اس کی وجہ ہے، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اذکروا تم سب ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا ذکرن کثیرا، بہت زیادہ ذکر کرو. اس کے بارے میں بھی تفسیر تھی جو ہم سے چھوڑی نہیں گئی. ذکر کے معاملے میں یہ ہے، تفسیر ابن کثیر، معارف القرآن، دونوں میں بہت حدیثیں اور بہت باتیں لکھی گئی ہیں. اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ ذکرن کثیرہ کا مطلب یہ کہ یہ ایسا عبادت، ایسا عمل ہے جس کی کوئی اپر لمٹ اللہ تعالیٰ نے طے نہیں کی ہے. فرض نماز لے لیجئے، زکوٰۃ، اور سب کا اگزامپل دیا گیا ہے کہ اتنا ہے، ضرور اتنا تو منیمم ہے. ذکر کا کوئی لمٹ نہیں سیٹ کیا گیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ دعا جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا اور میں اس کو کبھی نہیں چھوڑتا. اس دعا کو، دعا یہ ہے اللہم اجعلنی، اے اللہ تعالیٰ مجھے بنا دیجئے، اعظم شکر کا، بہت زیادہ شکر کرنے والا. جو ابھی ہم لوگ ان النعیم والی جو آیت ہم نے کہا تھا نا کہ ایک دعا یاد کر لیجئے گا، اعظم شکر کا، بہت زیادہ شکر کرنے والا. وَأَتَّبِعُ نَصِيحَتَكَ، اور آپ کی نصیحت کی بہت زیادہ اطاعت کرنے والا. وَأُكْثِرُ، اور بہت کثیر ذکر کا، تیرا بہت زیادہ ذکر کرنے والا. وَاحْفَظُوا، اور حفاظت کرنے والا. وصیتَکَ، جو کچھ آپ نے وصیت کی ہے. وصیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسٹرکشن دیے ہیں، ضروری باتیں کہی ہیں. ایسا نہیں کہ مرنے سے پہلے وصیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے پھر کیا ہوگا وصیت؟ اللہ تعالیٰ تو جو ہے نعوذ باللہ مرنے سے پاک ہے. تو وصیت کا مطلب کہ کوئی ضروری بات، انسٹرکشن دینا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں مکہ اور مدینہ کا خطبہ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوصیکم وبنفسی، اوصیکم ونفسی تقوی اللہ. اے ایمان والو، میں تم سب کو اور اپنے آپ کو وصیت، تقوی کی وصیت کرتا ہوں. اوصیکم، تم سب کو وصیت کرتا ہوں. تو یہ دعا ہے جس کے اندر بہت زیادہ شکر کرنا، نصیحت کی اطاعت کرنا، بہت زیادہ ذکر کرنا، اور جو اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے، جو باتیں کہی ہیں، جو ڈو اینڈ ڈونٹس کہے ہیں، اس کی حفاظت کرنے والا بنا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا بہت شکر کروں، تیری نصیحت کے تابع رہوں، اور تیرا ذکر کثرت سے کیا کروں، اور تیری وصیت کو محفوظ رکھوں، یعنی جو بات کہی گئی ہے. تو یہ دعا یاد کر لیا جائے. اور اسی سے ملتی جلتی جو دعا ہے جو فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل سے کہ اے معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں. ٹھیک، اللہم اعنی، اے اللہ تعالیٰ میری مدد کریے، علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. انہوں نے کہا کہ یہ ہر نماز کے بعد تم پڑھنا. ٹھیک ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. جب عام طور سے مسجدوں میں امام صاحب دعا کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ہیک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ مولوی صاحب وہ دعا کریں نہ کریں، ہم کو ضرور کرنا ہے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک. ٹھیک، پھر اس کے بعد 2-4 اور احادیث تھی جو چھوڑی نہیں گئی ذکر کے بارے میں. تو یہ ہے کہ 2 دیہاتی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. دیہاتی کا مطلب کہ جو زیادہ عالم نہیں تھے، علم نہیں رکھتے تھے، آؤٹ اسکرٹس میں باہر رہتے تھے. ایک نے پوچھا سب سے اچھا شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو عمر پائے اور نیک اعمال کرے. دوسرے نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم احکام اسلام تو بہت ہیں، مجھے ایسا حکم بتا دیجئے کہ اس کو اپنے زندگی کا وظیفہ بنا لوں. تو آپ نے فرمایا ذکر اللہ سے ہر وقت اپنی زبان کو تر رکھو، یعنی ہر وقت اللہ کو یاد رکھو. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک اور حدیث ہے پھر مسند احمد سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہر وقت مشغول رہو یہاں تک کہ لوگ تم کو مجنوں کہنے لگے. ایک اور تفسیر میں ہے کہ منافق تم کو مجنوں کہنے لگے.
مجنون مطلب پاگل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث طبرانی کی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو یہاں تک کہ منافق تم کو ریاکار کہنے لگے۔ پھر اگلی حدیث مسند احمد سے ہی ہے، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھے اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کریں تو وہ مجلس قیامت کے دن ان پر حسرت اور افسوس کی وجہ بنے گی کہ ہم نے اتنا موقع جو ہے زندگی گوا دیا۔ تو اس میں چاہیے کہ کہیں نہ کہیں اللہ کا ذکر یا جو دعا ہے مجلس والی وہ پڑھ لیا جائے۔ تو بہرحال یہ جو آیت تھی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ ذکر کرو۔ پھر دیکھیے وسبحوا بکرۃ واصیلا، کیا مطلب ہے؟ وسبحوا تسبیح بکرۃ واصیلا، صبح اور شام اس کی تسبیح کریے اے مومنو۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرو۔ اب دیکھیے ہم لوگوں نے جو آیت دیکھی تھی یہاں پر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ٹھیک ہے نا۔ اب اس آیت کو دیکھیے آپ، آیت نمبر جو ہے 43 ہے، هو الذی، وہی ہے جو یصلی رحمت بھیجتا ہے، وہی تھا نا یصلون علی النبی، نبی پر صلاۃ۔ اور یہاں دیکھیے وہی ہے جو یصلی علیکم، تم سب پر رحمت بھیجتا ہے۔ کون، کس کی بات؟ مومنوں کی بات ہو رہی ہے وہاں، رسول کی بات اس سے پہلے آیا ہے مومنوں، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی کہ تم پر مومنوں پر رحمت بھیجتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ تاکہ وہ کیا کرے، تم کو اندھیروں سے نکال کر ایک نور کی طرف، روشنی کی طرف لے جائے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے مومنوں کے ساتھ بہت رحمت کا معاملہ کرتا ہے۔ اس کے تفسیر میں لکھا ہے کہ سورہ مومن کی آیت نمبر 7 میں دیکھیے عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور فرشتوں کی دعا ہے اس سورہ مومن میں آیت نمبر 7 کہ اے اللہ تعالیٰ ان مومنوں کو بخش دے، ان کو معاف کر دے، اور ان کو گھر والوں کو بھی، جو آدمی لوگوں سے کہتا ہے نا کہ بھائی میرے گھر کے لیے، اس کے لیے، آپ دیکھیں سورہ مومن آیت نمبر 7 ہے کہ فرشتے ہر وقت مومنوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے جو حدیث کی جو ہے، نماز کے بعد جتنی دیر تک انسان اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے بغیر باتیں کیے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے وہ فرشتوں کی دعا تو بہت جگہوں سے، ایک جگہ ہے کہ بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، فرشتہ کہتا ہے پہلے اس کے لیے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں۔ فرشتہ ہر وقت جو ہے انسان کے لیے جو ہے دعا میں، مومن بندے کے لیے دعا میں لگا ہوا۔ پھر آگے آئیے، تحیتہم یوم، اس دن تحیہ یعنی گریٹنگ ہوگا، جب گڈ مارننگ گڈ ایوننگ جو ہوتا ہے اس کو تحیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس دن اس کی جو سلام ہوگا، گریٹنگ ہوگا، یوم یلقونہ سلام، جس دن وہ ملیں گے اس دن ان کی گریٹنگ ہوگی سلام۔ اس کے بارے میں تفسیر آتی ہے کہ یا تو وہ قیامت کا دن ہوگا، یا تو قبر میں ہوگا، یا تو جب روح نکالنے آئے گا تب فرشتہ کہے گا کہ تم پر سلام ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگ کو بھی عطا فرمائے گا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اعدّ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تیار کر رکھا ہے، لہم ان سب کے لیے، اجرن کریما، ٹھیک۔ اب آگے اسی آیت کا کنٹینیوشن ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ یہاں پر تفسیر ابن کثیر اور معرف القرآن دونوں میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اس میں بیان ہوئی، ایک ہی آیت، دو ہی آیت میں بہت سارے، کتنے ہیں آپ لوگ کاؤنٹ کریے، شاہداً و مبشراً و نذیراً، شاہد یعنی گواہ، گواہ کی اس کو فیل کریے اور اس کو پاس کریے، گواہ ہے۔ جو حوض کوثر پر معاملہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا نا کہ جب آئیں گے فرشتے روک دیں گے، حضور انہوں نے بدعت کیا تھا، آپ کے بعد انہوں نے دین کو بدل دیا، ٹھیک ہے، تو شاہد گواہ بن جائیں گے، مبشر یعنی خوشی دینے والا، اور نذیر یعنی ڈرانے والا بنا، تین صفات یہاں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، داعی کیا ہوتا ہے؟ دعا کرنے والا، ٹھیک ہے، إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا، صفت نمبر 4 ہو۔ بِإِذْنِهِ یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ٹھیک، اور چمکنے والا چراغ بنا کر بھیجا۔ تو یہ 5، 3 یہ داعین اللہ 4 اور سراجم منیرہ 5، سراجم منیرہ دونوں ایک ہی ہے، ٹھیک، تو 5 صفات بیان فرمائی۔ وبشر المؤمنین،
اور کیا کریے، خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا فضل جو ہے رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کیا نہ کریے، اطاعت نہ کریے، بات نہ مانیے، ٹھیک ہے، مت سنیے کافروں کی اور منافقوں کی۔ ودع، دع یعنی جو ہے درگزر کر دیجئے، نظر انداز، یہ ایک لفظ ہے جو نیا تھا، ٹھیک ہے۔ اذاہم، ان کی ایذاؤں کو، جو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کو کیا کریے، نظر انداز کر دیجئے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر ہی بھروسہ رکھیے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ کو گواہ۔ اب اس میں دیکھیں آپ، پوری سیرت کا جو ہے اس میں نچوڑ یہاں پر رکھا گیا کہ آپ کو جو ہے گواہ، اور یہ 5 صفات آ گئی۔ مومنوں کے لیے آپ کیا کریے، منافقوں کے لیے، کافروں کے لیے کیا کریے، یہ سارا میٹر اس کے اندر آ گیا۔ اب یہاں پر بھی ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں پر، اللہ اور اس کے جو ہے جو ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، وہ مومنوں کے لیے رحمت بھیجتے رہتے، کنٹینیوس رحمت بھیجتے رہتے۔ تو یہ ایک معاملہ ہو گیا کہ قرآن میں 2 مرتبہ یہ چیزیں آئی ہیں، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس سے پہلے جو ہے آیت نمبر 43 مومن۔ اب اس آیت کو دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ ان اللہ و ملائکتہ، کیا معنی ہوگا اس کا؟ بے شک اللہ تعالیٰ و ملائکہ، اور اس کے فرشتے، ملائکتہ یعنی فرشتے، اس کے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، یصلون، یصلون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلام پڑھتے ہیں۔ صلی یصلی صلاتن، ٹھیک ہے، نماز پڑھنا اس کا معنی ہوتا ہے۔ رحمت بھیجنا، درود بھیجنا، نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، سارے معنی نماز، ٹھیک ہے۔ جیسے پوچھتے ہیں سلو عصر، کیا تم نے عصر کی نماز پڑھی، ٹھیک ہے، تو یہ صلی یصلی کا مطلب نماز ہوتا ہے۔ فصلی لربک ونحر، اور نماز پڑھی اپنے رب کے لیے، اور نحر کریے، قربانی کریے، ٹھیک۔ ہاں، صلی یصلی کا مطلب نماز ہوتا ہے، ٹھیک۔ اور اس کا مطلب درود بھیجنا، درود جو لفظ ہے وہ فارسی لفظ ہے، ٹھیک ہے، سمجھ لیجیے۔ ہم لوگ چونکہ بچپن سے ہم لوگ سمجھ نہیں سکے کبھی، درود لفظ فارسی لفظ ہے، عربی میں یہ صلی یصلی ہے، اور اس کا ترجمہ عربی سے ہی کیا جاتا ہے کہ رحمت بھیجنا، نہیں تو یہ صلاۃ ہے، ٹھیک ہے، صلاۃ و سلام میں والا جو ہے صلاۃ ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون، صلی یصلی، یصلی یصلون، تصلی تصلون، ٹھیک ہے۔ تو یصلون رحمت بھیجتے ہیں، صلاۃ بھیجتے ہیں، علی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ ترجمہ بہت کریں گے تو زیادہ زیادہ عربی سے جمپ کر کے آپ فارسی پہ چلے جائیں گے، کہیں گے درود بھیجتے ہیں، یا اردو میں ہی اس کو گھمانے کی کوشش کریں گے تو کہیں گے رحمت کر، حالانکہ رحمت بھی عربی ہی ہے۔ تو یہ صحیح جو ہے، جو مطلب جو طریقہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ صلاۃ، اور عربی کو عربی ہی رہنے دیجیے، خواہ مخواہ اس کو جو ادھر سے ادھر صلاۃ بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ لفظ جو صلی ہے 12 مرتبہ قرآن شریف میں آیا ہے، صلی یصلی، اس کو دیکھ لیا جائے۔ هو الذی یصلی علیکم والملائکۃ، ابھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے آیت نمبر 43، ٹھیک۔ اور پھر یہاں پر آ رہا ہے، یہ بھی بڑی اہم آیت ہے، اس کو بھی دیکھ لی، جہاں جہاں 2-4 مرتبہ، 12 مرتبے میں سے 4 کی یہاں پر اگزامپل ہے۔ حضرت ابو لبابہ کون تھے اور کیا واقعہ تھا ان کا؟ وہ جو اپنے آپ کو باندھ دیے تھے، ہاں، کیوں باندھ دیے تھے؟ کیونکہ انہوں نے کچھ وہاں پر جب قریظہ کا یہ ہوا، ہاں، جب بنو قریظہ کے پاس گئے وہ لوگ چڑھ کے اپنے، یہودی ہمیشہ آپ کو آئرن ڈوم میں رکھتے ہیں، ہمیشہ سے یہ لوگ قلعے ولے میں رہتے ہیں۔ قرآن میں آتے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ 1000 سال زندہ رہیں، تو یہ قلعے پہ چڑھ گئے۔ ابو لبابہ کو جو ہے رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا کہ ان کو بلاؤ نیچے کچھ کریے، پرانے رشتے جو ہے دوست وغیرہ رہتے تھے مدینہ میں، تو یہ پہنچے اور ان کی جانکاری تھی، لوگوں نے کیا کریں گے نیچے آ کے، تو انہوں نے ان سے یہ مسئلہ ہو گیا کہ جب انہیں بلانے لگے تو زبان سے تو کچھ نہیں کہا، گردن پر انگلی کا اشارہ کر دیا کہ نیچے آؤ گے تو سب مارے جاؤ گے۔ اب جیسے ہی اشارہ کر کے جو ہے انہوں نے ختم کیا، ان کے پیر کے نیچے زمین نکل گئی کہ ہم نے تو یہ خیانت کر دیا۔ رسول نے کہا تھا کہ ان کو نیچے بلاؤ، ہم نے ان کو اشارہ کر دیا کہ تم سب کو مارا جائے گا، نیچے بلاؤ۔ ان لوگوں کو پوچھا، کہا کہ نیچے دروازہ کھول دیں قلعے کا، یا نیچے آ جائیں تو کیا کیا جائے گا ہمارے ساتھ؟ انہوں نے اشارہ کر دیا کہ گردن کاٹی جائے گی۔ اب ان کو لگا کہ ہم نے تو بہت بڑی خیانت کر دی، بہت بڑا گناہ کر دیا،
اپنے آپ کو جا کے مسجد نبوی کو ستون سے باندھ دیا کہ جب تک جو ہے رسول ہم کو معاف نہیں کریں گے تب تک جو ہے ہم نہیں کھولیں گے اپنے آپ کو. اور ان کی بہن آ کے کھانا پینا ان کو دے جاتی تھی. تو پھر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے ہی مجھ سے کہتے تو میں مغفرت کی دعا کر دیتا یا ان کو معاف کر دیتا, انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ بہرحال پھر ان کو کھولا گیا. تو یہ آیت نازل ہوئی سورہ توبہ کی آیت نمبر 103. خذ من اموالہم یعنی لے لیجیے, خذ کا مطلب لے لیجیے, ٹھیک ہے. اخذا یا اخذو, خذ من اموالہم ان کے مال میں سے, صدقہ یعنی زکوٰۃ لے کر ان کو پاک کریے. یہ اب میٹر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جو مومنوں سے خطا ہو گئی ہے ان کے ساتھ ایسا کریے کہ ان کے مال میں سے آپ صدقہ لے لیجیے. خود لینے کا معاملہ نہیں ہے, کسی کو دلوا دیجیے صدقہ, ان کے مال کو سے صدقہ لے لیجیے. کیوں؟ تطہرہم, تاکہ آپ ان کو پاک کر دیں, ٹھیک ہے. وتزکیہم, ان کو طاہر کر دیں اور ان کو جو ہے کیا کریں, یہ پیوریفائی کر دیں. زکا یزکی یہ ہے, زکوٰۃ اسی سے بنا ہوا ہے. تزکیہم, اور ان کو پاک کر دیجئے, بہا, اس سے, یعنی ان کے مال میں سے آپ کچھ لے کے صدقہ کر دیجئے, ان کو طاہر اور جو ہے پاک کر دیجئے. بہا وصلی علیہم, اور ان کے لیے دعا کریے, ٹھیک ہے. دیکھیے جب صلی علی آئے گا, صلی یصلی کے بعد جب لفظ علی آئے گا تو وہ نماز نہیں بلکہ صلاۃ اور رحمت اور درود اس کا ترجمہ ہوگا. جب صلی کے بعد علی نہیں آئے گا تو وہ نماز ہوگا. معنی اس کا دو ہے, نماز ہے اور صلاۃ ہے, رحمت ہے. جب صلی کے بعد علی آئے گا تو وہ رحمت بنے گا, اور علی نہیں آئے گا تو نماز بنے گا, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا وصلی. یہ پوری آیت کیا ہے؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم, اور ان کے لیے آپ رحمت کی دعا کریں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان الصلاۃ کا, ٹھیک ہے, تزکی مطلب پاک کر دینا, ٹھیک ہے. زکا یزکی کا مطلب پاک, پیوریفائی کرنا اپنے. تزکیہ نفس جو ہوتا ہے نا, تزکیہ کرنا, وہ بھی یہیں سے آیا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ حکم دینے کے بعد کہ آپ ایسا کر کے ان مومنوں کو پاک کر دیں تاکہ ان کے گناہ دور ہو جائیں. ان صلوات کا, بے شک آپ کی جو رحمت کی دعائیں ہیں, سکنم لہم, ان کے لیے سکینت, ان کے لیے جو ہے سکون کا ذریعہ ہے مومنوں کے لیے. واللہ سمیع علیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب جاننے والا. تو یہاں سے کیا پتہ کرتا ہے کہ چلتا ہے کہ رسول کی جو دعا مومنوں کے لیے ہوتی ہے وہ ان کے لیے سکون. ظاہر سی بات ہے کہ رسول سے آپ کو خبر مل جائے کہ آپ بدترین انسان, تو سکون کہاں ملے, ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ. ایک واقعہ اور ابن ماجہ میں غالباً ہم نے پڑھا تھا, اور بخاری مسلم میں بھی ہے ایک حدیث کی. ایک عورت تھی جو حبشی عورت تھی, غلام, اس کا تفسیر میں اس میں جو ہے ترجمہ میں ایک کالی عورت, کیونکہ بلیک وومن کہا ہے کیونکہ وہاں پر کثرت سے وہ لوگ غلام رہتے تھے. حبشی جو یہ ساؤتھ افریقہ سے ادھر چلے آتے تھے مکہ اور مدینہ میں جو ہے کام کرنے کے لیے عرب میں. تو وہ مسجد کی صفائی وغیرہ کرتی تھی یا مسجد کے پاس رہتی تھی. اس کا انتقال ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پتہ چلا. انہوں نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا جو ہے کہ جو ہے, اور پھر جا کے ان کی جو ہے قبر پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا اور یہ بات کہی کہ میری دعا ان کے لیے رحمت ہے, ٹھیک ہے. تو یہی بات آ رہی ہے کہ ان الصلوات کا سکن لہم, ٹھیک, میری یہ جو ہے بے شک اے نبی آپ کی جو دعائیں ہیں ان کے لیے سکینت اور جو ہے رحمت کا ذریعہ ہے. پھر دو مرتبہ اور دیکھا جائے, ان اللہ و ملائکۃ, یہ اگزامپل دیکھ لیا. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم, جو دو یہ ٹوٹل ملا کے 3 آیتیں, ٹھیک. ایک 43 نمبر کی آیت, ایک سورہ توبہ کی 103, اور پھر ایک یہی 33 نمبر کی آیت, یہ جو ہے 56 نمبر کی آیت جو ہم لوگ کا موضوع ہے. یہی 3 آیتوں میں 4 مرتبہ صلی یصلی کا مطلب رحمت ہے. باقی تمام جتنی ہیں فلا صدق ولا صلی, ٹھیک ہے, فصلی لربک, اس سب میں اس کا ترجمہ نماز ہے, سمجھ رہے ہیں. اور ان چاروں میں آپ دیکھیں گے صلی یصلی کے بعد علی آیا ہے, ٹھیک ہے. یصلی علیہم وصلی علیہم, ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پر یصلون علی صلو علیہ, جہاں صلی یصلی کے بعد علی ہے وہ رحمت ہے, بقیہ تمام جو ہے وہ نماز ہے, ٹھیک.
اب دیکھیے، اب اس آیت کو اور انالیسس کیا جائے. ان اللہ و ملائکۃ یصلون، اب ہم لوگ سمجھ چکے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھیجتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں علی النبی. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. یا ایھا الذین آمنوا کا کیا ترجمہ ہے؟ اسی پر ہم لوگ کلاس فنش کر دیں گے. اے وہ جو ایمان لائے. ایمان والو، ٹھیک. ایمان تو والو. وہاں تو لوگ ایمان لا رہے تھے نا دھڑا دھڑ مدینہ میں، تو ان کو یہی کہہ کے مخاطب کہ ابھی جو تم پرسوں ایمان لائے ہو تم سنو، تم جو ابھی صبح میں ایمان لائے ہو تم سنو، جو تم ایک سال پہلے ایمان لائے ہو تم سنو. تو بڑا اپیلنگ تھا یہ. یا ایھا الذین، ہم لوگ کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم لوگ ایمان کب لائے ہیں. ہم لوگ کو تو نہیں، ہم سے اگر کوئی سوال کرے کہ حضرت آپ مسلمان کیوں ہیں، تو آپ سوچئے گا اس کا جواب کہ ہم کیوں ہیں، کیا کہیں گے. آپ نے اسلام کیوں قبول کیا ہے، تو ہمارے پاس اتنا سالڈ اور ریزن اور جواب نہیں. اب بس اب ہو گئے تو ہو گئے، ختم بات. تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ مسلمان کیوں ہیں اور کب ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہم کو پھر سے مسلمان بننا پڑے گا، سوچ کے کہ اسلام میں ایسا کیا ہے جو مجھے اپیل کرتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے کیا سمجھ میں آتا ہے. تو یا ایھا الذین آمنو کو اگر ہم دیکھیں تو آمنو لفظ قرآن شریف میں 537 ٹائمز آیا ہے. آمنو کا جو پورا فعل ہے، ٹھیک ہے، آمنا یؤمنو، آمن مؤمن مومن ایمان. ٹھیک ہے، یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اسلمہ یسلمو، اسلم مسلم مسلم، اسلام والے پیٹرن میں. اس میں سے بڑی ہم نے ایک بات سن رکھی تھی جس کا ہم نے کل تفتیش کیا. ہم نے ایک بات ایک بیان میں سنی تھی کہ یہ جو ٹکڑا ہے یا ایھا الذین آمنو تمام آیتوں کے شروعات میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر آیت نمبر 56 یہ والی جو خاص آیت ہے، اس میں آیت یہی ایک آیت ہے جس کی آیت کے بیچ میں آتا ہے. سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں بات لقمان بھائی؟ یا ایھا الذین آمنو ہر جگہ آیت کی سٹارٹنگ کرتا ہے، بالکل. لیکن اس پرٹیکولر آیت میں وہ اس ہی پرٹیکولر آیت میں وہ آیت کے بیچ میں آتا ہے. ہم نے سنا تھا تو ہم نے کہا کہ چلیے تفتیش کرتے ہیں. تو اس کو ہم نے جو ہے دیکھا. یا ایھا الذین آمنو کا جو ٹکڑا ہے ٹوٹل قرآن شریف میں 89 ٹائمز آیا، ایک کم 90. اور یہ پایا گیا کہ ہمیشہ واقعی جو ہم نے بیان میں سنا تھا وہ بات صحیح تھی. ہمیشہ یہ جو ہے 88 ٹائمز قرآن میں آیت کے شروع میں آیا ہے اور اونلی 1 ٹائم اس جگہ پر آیت کے بیچ میں آیا ہے. تو یہ جب ایک بیان ہو رہا تھا درود شریف کے اوپر، تو یہ بیان اس میں جو ہے یہ بات تھی جو ہم نے بہت پہلے سن رکھی تھی. پھر ایک دوسری چیز اور ہم نے دیکھا کہ بھائی یہ 89 ٹائمز کہاں کہاں آتا ہے. یہ جن لوگوں کو گراف سمجھ میں آتا ہوگا وہ سمجھ جائیں گے کہ کیا ہے مسئلہ. یہ جو لمبا بار آپ دیکھ رہے ہیں بتا رہا ہے نمبر، تو سورہ نمبر 2 کون سی سورہ ہے؟ سورۃ البقرہ. اس میں 11 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو. ایک تفسیر میں اس میں آتا ہے کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنو کا ٹکڑا آتا تھا تو صحابی لوگ کان کھڑے ہو جاتے تھے کہ اب اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. اے ایمان والو، جو کل ایمان لایا، جو صبح ایمان لایا، جو پر تم سنو. تو اب وہ پریشان کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. تو یہ 11 مرتبہ سورۃ البقرہ میں آیا ہے. پھر تیسری سورہ جو ہے 7 مرتبہ، چوتھی سورہ 9 مرتبہ، پھر اس کے بعد 5ویں سورہ 16 مرتبہ آیا ہے. پھر اس کے بعد 8ویں 9ویں سورہ میں 6 مرتبہ آیا ہے. 22ویں 20 سورہ میں ایک. چلتے چلتے سورہ نمبر 66 میں جا کر ختم ہوا سلسلہ. اس کے بعد یا ایھا الذین آمنو نہیں آیا. اچھا 66 سورہ کے بعد نہیں آیا. تو اب ایک انٹرسٹنگ مطلب ایک خامخواہ کے انالیسس سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے. کرنا عمل ہم کو قرآن پر ہی ہے، لیکن بس ایک ورڈ اور میننگ کا ایک انالیسس ہے جو ہو سکتا ہے کہ غیر ضروری کام ہی سمجھیے اس کو. یہ ایسا نہیں کہ ہم سب لگ جائیں سب کرنے. اصل کام تو قرآن کو سمجھنا اور عمل کرنا ہے. لیکن ایک آؤٹ آف کیوریسٹی کی دیکھا جائے آخر یہ آتا کہاں کہاں کیسے کیسے ہے کیا ہے. تو 66 نمبر کی سورہ تک میں 2 مرتبہ آیا. اب اس میں ہم کو دیکھنے میں پتہ چلتا ہے سب سے زیادہ مرتبہ کہاں آیا ہے یا ایھا الذین آمنو. سب سے زیادہ مرتبہ 5ویں سورہ کون سی ہے؟ سورہ نساء ہے. ٹھیک ہے، 5ویں مرتبہ میں 16 مرتبہ. پھر جب ہم کو سورہ مائدہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ لگا کہ بھائی سب سے زیادہ مرتبہ تو سورہ مائدہ میں آیا ہے. لیکن اب اس کو سورہ مائدہ کو یہ کہنے سے پہلے دیکھا جائے کہ سورہ مائدہ میں ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں. تو 120 میں 16 مرتبہ آیا ہے. سورہ بقرہ میں 286 میں 11 مرتبہ آیا ہے. تو پھر یہ لگا کہ پرسنٹیج نکالا جائے کہ کس میں کتنا پرسنٹ آیا ہے. سب سے زیادہ مرتبہ سورۃ المائدہ میں 16 مرتبہ آیا، جو کہ زیادہ نہیں 13% ہے.
परसेंट वाइज टोटल आयतों और उसकी जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी उससे आप डिवाइड करेंगे तो सबसे ज़्यादा मर्तबा 18 आयतें एक सूरा में है, जिसमें 5 मर्तबा 18 में से या अय्युहल्लज़ीना आमनू है, सूरतुल हुजरात, जिसमें आप देखें ख़ास तौर से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात मोमिनों को समझाया गया कि आप उनके साथ ये करें और ऐसा ना करें, सूरतुल हुजरात। ठीक, तो फिर ये जो टोटल या अय्युहल्लज़ीना आमनू 89 मरतबा आया है, और सबसे ज़्यादा मरतबा सूरह माइदा में आया है, और परसेंट वाइज आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मरतबा सूरतुल हुजरात में आया है। आयत नंबर 66 के बाद ये नहीं आया। अब देखिए इसका तर्जुमा पूरा कर ही लेते हैं। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सलात भेजते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ए ईमान वालो जो ईमान लाए हो, सल्लू तुम सब, सल्ला युसल्ली, सल्ली सल्ली मतलब तुम सलात भेजते हो, सल्ली सल्लू ला तुसल्ली ला तुसल्लू। ठीक है, सल्ली से सल्ली यानी तुम सलात भेजो, सल्लू यानी तुम सब सलात भेजो, ये प्लूरल बन जाएगा, तुम सब सलात भेजो, अलैहि अलैहि यानी एक वाहिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। ठीक है, वसल्लिमु तस्लीमा, अब ये क्या है, बाकी तो हो गया भाई, ग्रामर वर्ब से सब हो गया। वसल्लिमु तस्लीमा क्या है, सलाम भेजो। ये है सलाम, सलामती, सलाम भेजो, सलाम भेजना। तस्लीमा क्या चीज़ है, सल्लिमु ठीक होगा, सल्लमा युसल्लिमु सल्लिम, मुसल्लिम मुसल्लम। ठीक है, सलाम भेजना। इस्लाम ये तस्लीमा, ठीक है, तस्लीमन। तो ये जो है सलाम भेजो और तस्लीम, ये हम लोग पढ़ चुके हैं मंसूबात में। ज़रबतु ज़रबन, जुल्मन कसीरन, जुल्मा, ठीक है, ज़लमतु नफ्सी जुल्मन। तो जो फेल है उसी का मस्दर यहाँ पर हालत नसब में लाया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा करना वो काम। तो यहाँ पर इस आयत में ये बताया जा रहा है कि ए ईमान वालों के लिए कि अल्लाह ताला, देखिए इसमें दो बहुत सारा डिस्कशन आप कर सकते हैं। एक तो बात ये कि अल्लाह ताला सीधे ऑर्डर नहीं दे रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आयत यहाँ से नहीं चालू हो रही कि ए ईमान वालों तुम नबी पर सलात व सलाम भेजो। अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं और मेरे फरिश्ते उन पर सलात भेजते हैं, कि और तो कोई जो है तो हुक्म देने से पहले तरगीब दी जा रही कि मैं खुद और मेरे फरिश्ते तमाम के तमाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात भेजते हैं, और ए ईमान वालों तुम भी उन पर सलात भी भेजो, सलाम भी भेजो, अब बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो और फिर हुआ ये कि इस आयत को नाजिल होने के बाद सहाबा पहुँचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि सलाम करना तो हम जानते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अय्युहन नबी, लेकिन ये सलात क्या होती है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दरूद इब्राहिमी है पूरा पढ़ के सुनाया। ठीक है, अब उसमें हम आपको एक क्वेश्चन दे के छोड़ रहे हैं, अगली बार तक डिस्कशन करिएगा। दरूद शरीफ का तर्जुमा क्या है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला अली मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ से चालू होता है, फिर बारीक अला भी हो जाता है। कि तर्जुमा क्या है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, क्या तर्जुमा होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आप सलात भेजिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने मोमिनों से कहा कि ए मोमिनों तुम सलात और सलाम भेजो रसूल पर। अच्छा, अल्लाह ताला सब देख रहा है, वही आयत नाजिल कर रहा है, वही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है कि तुम बोलो कि अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यद करके इब्राहिम कमा इब्राहिम करके, वही अल्लाह ताला ही ने सिखाया है, और रसूलुल्लाह मोमिनों से कह रहे हैं कि ऐसे पढ़ो। उसमें तर्जुमा आप देखेंगे तो हम कह रहे हैं कि ए अल्लाह ताला, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब नहीं है, हम मुखातिब अल्लाह ही ताला से, दुआ है वो कि ए अल्लाह ताला आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती, दरूद या सलात भेजिए। सवाल ये है कि आपसे कहा गया कि आप सलात भेजिए, आप अल्लाह से कह रहे हैं कि अल्लाह ताला आप भेजिए। ठीक, तो इसका क्या जवाब है, सोचिएगा। अगली क्लास में जो है इंशाअल्लाह इसका डिस्कशन होगा। ये जब जो मुहद्दिसीन जब पढ़ाते हैं तो फिर ये उसका जवाब देते हैं कि ये इसका जवाब क्या है। ठीक है, दूसरा एक सवाल ये है कि अल्लाह ताला तो कादिर हर चीज़ पर है ना, अल्लाह ताला कोई काम करने से पहले पूछता नहीं है, ज़रूरी कि पूछे नहीं, पूछ भी सकता है, रसूल से पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है। उसको किसी काम करने के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। जब वो खुद कह रहा है कि मैं आप पर सलात भेज रहा हूँ, अल्लाह ताला जब उन पर रहमत भेज रहा है तो बंदों से क्यों भेजवा रहा है फिर, और बंदे से यही कहलवा रहा है कि आप भेजिए, क्योंकि बंदे की कुदरत तो है नहीं भेजने की। ठीक है,
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ درود شریف بڑی عجیب و غریب چیز ہے کہ جب اللہ خود کوئی کام کر رہا ہے تو ہم سے کیوں کہہ رہا ہے کہ تم بھی کرو، اور ایسے ویسے نہیں، بڑی زبردست طریقے سے کہہ رہا ہے کہ آپ سب کو کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کی ترغیب اتنی بھاری کہ میں خود اور میرے تمام فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلوات بھیجتے ہیں، تم سب ایمان والوں صلوات بھیجو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں خود بھیج رہا ہوں دھڑا دھڑ، تو مومن کی کیا ضرورت ہے؟ اب جب ان کا مقام